بی اے کے ٹاسک ہوتے ہیں. وہ کیا ٹاسک ہوتے ہیں؟ ورچوئل اسسٹنٹ کا آپ لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ وٹ از ورچوئل اسسٹنٹ. آپ کو اس کے پروز بھی پتہ لگ گئے کہ اس کے فائدے کیا ہیں, اس کے آپ کے کونس بھی پتہ لگ گئے کہ اس کے کوئی نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. آپ نے دونوں چیزوں کو چیک کر لیا. بٹ اگر ہم دیکھیں ان دونوں کو آپس میں میچ کریں تو فائدے زیادہ ہیں, نقصان کم ہے. نقصان اگر ہیں بھی صحیح تو وہ جو ہے ہمیں خود کو سٹیبل کریں گے, ہمارے پریکٹیکل ایکسپیرینس کو بوسٹ کریں گے. وہ ایس مینٹلی نقصان نہیں ہے یا آپ کے کوئی مالی نقصان نہیں ہے, وہ آپ کو گرومنگ کے لیے جو ہے وہ آپ کے لیے اچھے ہوں گے وہ نقصان. ابھی ہم امیزون کے جو مین ٹاسک ہوتے ہیں جو کہ یہاں پہ ہم لرن کریں گے, جو کہ ہمارا بیسک کورس کنٹینٹ بھی یہی ہے اور میجر بھی یہی ہے. اس کے اندر ہم آگے پھر اس کی ٹائپس وغیرہ پڑھیں گے. تو ہم کچھ مین جو ٹاپکس ہیں, ہمارے کچھ ٹاسک ہیں, ہم وہ الیبوریٹ کر لیتے ہیں کہ وہ کیا کیا ہیں, ایک بی اے کو کیا کیا کام کرنا پڑتا ہے. سب سے پہلے اس کے اندر آ جاتی ہے اکاؤنٹ مینجمنٹ. اکاؤنٹ مینجمنٹ کے اندر ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ آپ کو آرڈر پروسیسنگ کرنی پڑتی ہے. آپ کو آرڈر آ گیا, آپ کو آرڈر کو ڈیل کرنا ہے. اس کے بعد کسی کلائنٹ کا یا کسی کسٹمر کا آپ کو میسج آ گیا تو آپ کو رسپانس کرنا پڑتا ہے. آپ کو پتا ہے آپ لوگوں کے پاس جسٹ ون ڈے کا ٹائم ہے, 24 آورس کا ٹائم ہے کہ آپ نے 24 آورس کے اندر اندر کسٹمر کو رپلائی کرنا ہے. ادروائز آپ کے اکاؤنٹ کی ہیلتھ جو ہے وہ ڈیمیج ہوگی. اور اگر آپ اسی طرح لاپرواہی کرتے رہیں گے, آپ نے 5 کسٹمر 10 کسٹمرز کو رپلائی نہ کیا ٹائملی مینرز کے ساتھ, تو امیزون آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بلاک کر دے گا. اس کے اندر کچھ ریسٹرکشنز ہیں جو کہ سٹارٹ کے اندر آپ کو مشکل لگیں گی کہ میں کیسے کروں گا, اس طرح میں کیسے اس چیز کو مینیج کر پاؤں گا. بٹ آفٹر ٹائم آپ کو یہ ساری چیزوں کی عادت ہو جائے گی, آپ کی ایک روٹین ورک بن جائے گا, آپ کو یہ چیزیں فیل بھی نہیں ہوگی. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس طرح کی غلطی کرنے سے پرہیز کریں. آپ کو اسٹارٹ کے اندر نہیں پتا ہوں گی کچھ باتیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا, تو کچھ باتیں آپ کر کر کے سیکھیں گے. اب ہو سکتا ہے کہ میرے سے 1-2 باتیں مس ہو جائیں, مجھے بتانا نہ یاد رہے. کچھ باتیں آپ کر کے سیکھیں گے, کچھ باتیں میں آپ کو بتاؤں گا. ابھی اکاؤنٹ مینجمنٹ کے اندر میں نے یہاں پہ نہیں لکھا ہوا کہ میں اگر آپ کسٹمر سپورٹ کو 1 ڈے کے اندر رپلائی نہیں کریں گے آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو سکتا ہے. جن کے پاس نوٹ پیڈ ہے وہ تو نوٹ کر لیں گے, بٹ آپ لوگ یہ کلاس کے جانے کے بعد اس کو بھول جائیں گے. ٹھیک ہے, نوٹ پیڈ جو ہے وہ آپ کے لیے لازمی ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگ نے کل سے لے کے آنا ہے. اکاؤنٹ مینجمنٹ کے اندر آرڈر پروسیسنگ, کسٹمر سپورٹ کے علاوہ بھی کچھ چیزیں آتی ہیں. اس کے اندر آپ کی انوینٹری مینجمنٹ آتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کے اندر شپنگس کو دیکھ سکتے ہیں, آپ کے لوکل اکاؤنٹ کے ڈاکومنٹس وغیرہ, یہ ساری چیزوں کو بھی آپ مینیج کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ امیزون کے ساتھ ہمارے کچھ کیسز ہوتے ہیں. وہ کیسز کس چیز سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں کہ آپ نے میرے سے زیادہ فی چارج کر لیا ہے, یا پھر میری اس لسٹنگ کے اندر, میری اس پروڈکٹ کے اندر یہ ایشو آ رہا ہے اور یہ آپ کی طرف سے ایشو ہے. یہ سارے ایشوز آپ نے ریزولو کروانے ہوتے ہیں. اس کے بعد کچھ کمپلینٹس ہوتی ہیں. اب آپ کے جو کمپیٹر ہوں گے وہ آپ کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کریں گے. سارے نہیں کرتے, بہت کم اس طرح کے سین ہوتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے کہ آپ کو کمپلین کر دیں گے جو یہ پروڈکٹ بیچ رہا ہے یہ تو میری پروڈکٹ ہے, یا آپ کچھ اور اس طرح کے حربے کرتے ہیں. تو یہ کیسز آپ کو ڈیل کرنے پڑتے ہیں. یہ اکاؤنٹ مینجمنٹ والے پرسن کا کام ہوتا ہے جو کہ اکاؤنٹ مینجمنٹ کو ڈیل کرتا ہے, وہ یہ سارے کیسز کو بھی ڈیل کرتا ہے. اب کیا کیا چیزیں ہم نے اس کے اندر کر لی کہ ہم اکاؤنٹ مینجمنٹ کے اندر کیا کیا کریں گے. فرسٹ تھنگ آرڈر پروسیسنگ, جو سب سے مین ہے. سیکنڈ تھنگ انوینٹری مینجمنٹ, جس کے اندر آپ نے 1 0 3 5 جتنی آپ کے پاس انوینٹری پڑی ہوئی ہے, آپ کے پاس جتنی اس ٹائم اسٹاک پڑا ہوا ہے وہ آپ نے لائیو کرنا ہوتا ہے, اور آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کیا چیز ختم ہو رہی ہے اور آل دوز تھنگ. اس کی آپ نے ریپلینشمنٹ رپورٹ بنانی ہوتی ہے. واٹ از ریپلینشمنٹ رپورٹ؟ آئیڈیا ہوا میں نے ابھی جو بات کی اس سے ریلیٹ کر رہی ہے. ریپلینشمنٹ رپورٹ, جو پروڈکٹس ختم ہو رہی ہیں, جو آؤٹ آف اسٹاک جا رہی ہیں, آپ نے ان کو ری اسٹاک کرنے کے لیے رپورٹ بنانی ہے کہ یہ پروڈکٹ اتنی سیل ہو رہی ہے تو مجھے یہ اور چاہیے. اب آپ نے دیکھا یہ 1 منتھ کے اندر 500 پیسز سیل ہو گئے ہیں, تو آپ کہیں گے اوبیسلی مجھے دوبارہ اس کو سیل کرنا ہے. اگر کوئی ایسی پروڈکٹ ہے جو 6 منتھ کے اندر 5 پیسز بکے ہیں, سو ریپلینشمنٹ رپورٹ کے اندر آپ کی وہ والی پروڈکٹ کاؤنٹ نہیں ہوگی. آپ کو پتا ہے اس کی سیلز ہی نہیں آ رہی, مجھے اس کو ری اسٹاک کر کے کیا کرنا ہے. تو ایسی پروڈکٹ کو آپ ریپلینشمنٹ کے اندر کاؤنٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی آپ کو اکاؤنٹ مینجمنٹ کیا چیز ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس پروڈکٹ ریسرچ.
کیسز ہینڈل کرنے. کیسز اس کے اندر کافی زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں. اب اس کے اندر آپ کی لسٹنگ کے اندر کی ایشو آ رہا ہے, آپ ایک رجسٹرڈ برانڈ ہے لیکن آپ کے برانڈ کا لنک, آپ کے جو اسٹور کا لنک ہے وہ آپ کی پروڈکٹ کے اوپر شو نہیں ہو رہا. کافی دفعہ ایسے ایشو ہو جاتا ہے. تو آپ کو امیزون کے ساتھ ایک ٹکٹ اوپن کرنی پڑے گی. وہ ٹکٹ ڈیل کرنا اکاؤنٹ مینجمنٹ والے بندے کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح اور بھی ٹکٹس ہو سکتی ہیں. کوئی اور ایشو ہو گیا تو یہ سارے ایشوز جو امیزون کے ساتھ جو ٹکٹ اوپن کرتا ہے وہ اکاؤنٹ مینیجر کرتا ہے. یہ اکاؤنٹ مینیجر کا ٹاسک ہوتا ہے. اب یہ جتنی بھی میں سکلز بتاؤں گا یہ انڈیویجول سکلز بھی آپ سیل کر سکتے ہیں. آپ ایک ایک سکل کو اگر ایڈورٹائز کریں اپنے اینڈ سے تو آپ کو سنگل ٹاسک کے لیے آپ کو علیحدہ پیسے مل سکتے ہیں. اور یہ نارمل پیسے نہیں ہوں گے, آپ ایک ایک سکل سے $300 سے $500 ارن کر سکتے ہیں. یہ ٹوٹل اگر آپ یہ جب ساری چیزیں سیکھ لیں گے تب تو اس کی اور ہی بات ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کسی ایک سکل کے اندر بھی اسپیشلسٹ ہو جاتے ہیں تب بھی آپ $300 to $500 ارن کر سکتے ہیں ایزیلی. اس کے لیے آپ کو تھوڑی گرائنڈنگ کرنی پڑے گی. آپ کو مارکیٹ کے اندر گرائنڈ ہونا پڑے گا, آپ کو انوائرمنٹ کے اندر گرائنڈ ہونا پڑے گا, آپ کو کلائنٹس کے ساتھ, آپ کو فری لانسنگ کے اندر گرائنڈ ہونا پڑے گا, آپ کو راتوں کو جاگنا پڑے گا. اس کے بعد جب آپ اس کے اندر گرائنڈ ہو چکے ہوں گے پھر اس کے بعد آپ کو یہ $300 سے $500 آپ کو بغیر کام کیے بھی مل سکتے ہیں. آپ صرف آدھے گھنٹے کا کام کریں گے اور اس کے بعد آپ کو $300 مل رہے ہیں, آپ کو $500 مل رہے ہیں. یہ ریئل منی ہے, اس کے اندر کچھ فیک نہیں ہوتا. آپ پریکٹس کرتے ہیں, اس پریکٹس کے اگینسٹ ہی آپ کو پیسے ملتے ہیں. اب سیکنڈ پوائنٹ ہے ہمارے پاس پروڈکٹ ریسرچ. سپوز کریں یہاں پہ کہ ایک مارکیٹ ہے, کوہ نور مارکیٹ ہے. تو میں کیا کروں گا کہ جو میرا دل کرے گا میں وہاں پہ جا کے وہ سیل کروں گا, یا میں مارکیٹ ریسرچ کروں گا, میں پروڈکٹ کی ریسرچ کروں گا کہ یہ مارکیٹ کس چیز سے ریلیٹڈ ہے, اس کے اندر مجھے کیا پروڈکٹ سیل کرنی چاہیے, کون سی پروڈکٹ میری سیل ہوگی یہاں پہ, کون سی پروڈکٹ میری یہاں پہ کوئی نہیں خریدے گا. اب کوہ نور کے اندر اگر جا کے میں گاڑیوں کے پارٹس کا کام شروع کر دوں کوئی مجھ سے پرچیز تو نہیں کرے گا, کیونکہ وہاں پہ ساری کلودنگ مارکیٹ ہے, فیشن برانڈز ہے وہاں پہ, اور ہوٹلنگ ہے, گروسری ہے. وہاں پہ گاڑیوں کا کام ہی نہیں ہے. گاڑیوں کی اگر میں نے گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس کا کام کرنا ہے تو مجھے ہاکی اسٹیڈیم جانا ہے, اقبال اسٹیڈیم, جہاں پہ بھی اس کی مارکیٹ ہے مجھے وہاں پہ جا کے کام کرنا ہے. تو یہ پروڈکٹ ریسرچ ہے. اب میں ریک سٹی کے اندر جو ہے میں کھلونوں کا کام شروع کر دوں تو میرا نہیں چلے گا, کیونکہ یہ لیپ ٹاپ مارکیٹ ہے. سو اسی طرح ہم نے پروڈکٹ ریسرچ کرنی ہے. اب یہاں پہ لیپ ٹاپ سیل ہو رہے ہیں, اب مجھے کیسے پتا لگانا ہے کہ ریک سٹی کے اندر کون سے لیپ ٹاپ کی زیادہ ڈیمانڈ ہے, کون سی چیز اس ٹائم ٹرینڈنگ ہے. یہ سارے آپ کو اسٹیٹس چیک کرنے پڑیں گے. وہ اسٹیٹس کے لیے ہم ٹولز یوز کریں گے, وہ ہم لرن کریں گے. بہرحال مین مقصد یہ ہے کہ پروڈکٹ ریسرچ جو ہے ایک علیحدہ ٹاسک ہے, آپ کو یہ پرفارم کرنا پڑتا ہے اپنے کلائنٹ کے لیے, اور آپ صرف ایک پروڈکٹ ہنٹ کرنے کے لیے $100 تک چارج کر لیتے ہیں. کیونکہ آپ نے جو پروڈکٹ اس کو ہنٹ کر کے دینی ہے اس کے اوپر اس نے $20,000 کا بزنس ڈیولپ کرنا ہے ایک پروڈکٹ کے اوپر. تو کیا آپ کو $100 نہیں پے کر سکتا؟ اس کے لیے آپ کو کمیونیکیشن چاہیے, اس کے لیے آپ کو اس کو اپنے اوپر ٹرسٹ دلوانا پڑے گا. یار تمہیں جو میں پروڈکٹ دے رہا ہوں نا وہ تمہیں اور کوئی پروڈکٹ نہیں دے گا, اس سے جو بزنس آئے گا وہ تمہیں کسی اور پروڈکٹ سے نہیں آئے گا. تو پہلے آپ کو کانفیڈنٹ ہونا ہے. آپ کانفیڈنٹ کیسے ہوں گے, میں ابھی آپ کو یہ سکھانے کے بعد آپ کو ٹاسک دوں گا کہ آپ پروڈکٹ ہنٹ کر کے لے کے آؤ. ہنٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے میرے سے اس کو اپروو کروانا. تو جب میں اپروو کر دوں گا ایک کے بعد اب دوسری لے کے آؤ گے, میں سیکنڈ اپروو کروں گا, میں تھرڈ اپروو کروں گا, تب آپ کے اندر ایک جا کے کانفیڈنس آ جائے گا کہ اگر میرے سر مجھے اپروو کر رہے ہیں میری یہ پروڈکٹس کو, تو جو کلائنٹ ہے میرے سامنے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے امیزون کا, اس کو تو یہ پتا ہے کہ امیزون کے اوپر سیلنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو نہیں پتا کہ پروڈکٹ ہنٹ کرنے کے پیچھے کرائٹیریا کیا ہے. سو وہ تو اوبیسلی ایکسیپٹ کرے گا. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہے ہمارے پاس سورسنگ اینڈ لاجسٹکس. لاجسٹکس کیا ہے, کسی کو آئیڈیا ہے؟ اوکے, اینی ادر گیس؟ آپ بتاؤ, نظر آ رہا ہے نا آپ کو؟ اوکے سر, آپ بتائیں گے لاجسٹکس کیا ہے؟ نہیں پتا. اور کوئی نہیں پتا, نہیں آئیڈیا ہو رہا. سورسنگ پتا ہے آپ کو؟ سورسنگ کیا ہے؟ سورسنگ کیا ہے؟ ذریعہ. تو ابھی ہم نے کیا چیز پڑھی اس سے پہلے؟ پروڈکٹ
ریسرچ. اس کے بعد ہم سورسنگ اینڈ لاجسٹک. اب ہم نے جو پروڈکٹ ہنٹ کیا ہے اس کو ہم نے سورس بھی تو کرنا ہے کہ کہاں سے سستی ملے گی, کہاں سے میں چیز بنوا سکتا ہوں, اور اس کے بعد میں نے اس کو لاجسٹکس کو بھی مینیج کرنا ہے, اس کی شپمنٹس کو مینیج کرنا ہے. جہاں سے میں سورس کر رہا ہوں وہاں سے میں نے ویئر ہاؤسز کے اندر پہنچانی ہے, اس کی پیکیجنگ کروانی ہے, اس کی لیبلنگ کروانی ہے, اس کو میں نے فریٹ فارورڈنگ یہ وہ سارے پروسیس سے گزارنا ہے, اس کا کسٹم پے کرنا ہے, ایوری تھنگ اس کے اندر جو آ جائے گی وہ لاجسٹکس کے اندر کاؤنٹ ہوگی. دیکھیں آپ لوگ کیا مزے کی ایک پوری بزنس ڈیولپمنٹ جو ہم 4 سال کے اندر BBA سیکھتے ہیں, ہم 3 ماہ میں یہاں پہ پوری بزنس ڈیولپمنٹ سیکھ رہے ہیں. چاہے یہ آن لائن بزنس کے اندر اپلائی ہوتی ہیں چیزیں, بٹ آپ اس کو آف لائن بزنس کے اندر بھی اپلائی کر سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو. پہلے میں نے پروڈکٹ ہنٹ کیا, وہ جو آپ نے آن لائن میں کیا وہی سارے آپ اسٹیٹس آف لائن بزنس کے اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے سورسنگ کی ہے. اب جو آپ پاکستان سے سورسنگ کر رہے ہیں, آپ اپنی پروڈکٹ کہیں اور سے بھی سورسنگ کی ٹرائی کر سکتے ہیں. آپ کو سورسنگ کی ایک اندر لیول کا ایکسپیرینس ہو جائے گا کہ یار سورسنگ تو ایسے بھی ہو سکتی ہے. آپ بلیو کریں جو آپ لوگ پٹھانوں کے ساتھ ریٹ کرتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے جو ہم چائنیز کے ساتھ کریں گے. وہ آپ کو $8 کہے گا, آپ کہو گے میں تو $0.5 دوں گا آپ کو, اور وہ پٹھان تو کیا کرتا ہے 700 پہ آتا ہے, 600 پہ آتا ہے, 500 پہ آتا ہے. کہا اچھا یار 2 دے دو, 2 سے کم میں نہیں دوں گا, میں کہوں گا $1 دوں گا. ابھی تو ہم نے پٹھان تو پیچھے چھوڑ دینے ہیں. جی آن لائن, یہ سارا ہم نے آن لائن ڈیل کرنا ہے. مجھے چائنا جانا نہیں پڑے گا, میں یہاں سے بیٹھے بیٹھے وہاں پہ شاپنگ کروں گا اپنا, میں نے اسٹاک ریڈی کرنا ہے, میں نے پروڈکٹ ریڈی کرنی ہے, اور وہ وہیں سے یہاں سے بیٹھے بیٹھے میں نے وہ اس کو بھجوا دینا ہے USA میں. یہ سارا کام بھی آپ لوگوں نے سیکھنا ہے اس کے اندر. اس کے بعد لاجسٹکس میں نے آپ کو بتایا, شپمنٹس اور انوینٹری مینجمنٹ, یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. کی ورڈ ریسرچ ہے. کی ورڈ ریسرچ جو ہے بہت مین ٹاپک ہے اس کے اندر. کی ورڈ ریسرچ ایسے ہی ہے کہ اگر آپ شاپنگ کرنے جا رہے ہیں, آپ کو واٹر بوٹل چاہیے, بٹ آپ لکھتے نہیں ہیں اور آپ جسٹ اسکرول کری جا رہے ہیں کہ مجھے واٹر بوٹل مل جائے, آپ کو نہیں ملے گی. تو اسی طرح آپ لوگ بھی جب اپنی پروڈکٹ کو سیل کریں گے, آپ اس کا کی ورڈ نکالیں گے کہ لوگ اس کو کس نیم سے سرچ کر سکتے. اب آپ کو وہاں کے کلچر کا نہیں پتا کہ اگر میں اس کو یہاں پہ پاکستان میں لیپ ٹاپ کہہ رہا ہوں تو وہاں پہ اس کو کیا کہتے ہوں گے. ایسی بہت زیادہ پروڈکٹس ہیں, آلموسٹ 70-80% ایسی پروڈکٹس ہیں یہاں پہ کچھ اور کہا جاتا ہے, وہاں پہ ان کے جا کے پروڈکٹ کے نیم چینج ہو جاتے ہیں, وہ اپنی لینگویج میں اس کو کچھ اور کہتے ہیں. وہی کی ورڈ ہوتا ہے جو پروڈکٹ کا نیم ہوتا ہے. ہم اس کے اوپر ریسرچ کرنا سیکھیں گے کہ کی ورڈ وہ کیا سرچ کرتے ہیں. لسٹنگ کریشن اینڈ آپٹیمائزیشن. تو یہ بیسیکلی ہم جو اوپر ابھی یہ ہم نے 4-5 ٹاپکس پڑھے, یہ کیا ہے, یہ ہم لوگ اپنا ایک سٹور بنا رہے ہیں, ہم ایک آن لائن شاپ بنا رہے ہیں جہاں پہ لوگ آن لائن ہمیں جو ہے ہمارے پاس آئیں گے, ہم سے شاپنگ کریں گے اور اس کے بعد چلے جائیں گے. سو ہم فزیکل سٹور کی بجائے آن لائن سٹور بنا رہے ہیں. اب آن لائن سٹور کے لیے ہمیں اس کی ڈیکوریشن بھی تو کرنی پڑے گی کہ نہیں کرنی پڑے گی. اگر میں ابھی جس طرح سامنے فارمیسی مجھے آپ سے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے, آصف فارمیسی, اب میں اس کی دکان میں جاؤں, دوائیاں زمین پہ پڑی ہو, میں تو نہیں لوں گا اس سے, میں کہوں گا یار یہ کیا کر رہا ہے, کیا اس نے بے سرا سا کام کیا ہوا ہے, میں پرچیز کروں گا. اسپیشلی گرلس تو کبھی بھی نہیں پرچیز کریں گی, ایسے ہی ہے, نہیں کریں گی وہ. سو کلائنٹ جو ہے وہ آلموسٹ جو آپ کا کسٹمر ہے وہ سیکنڈز کے اندر ٹائم اسپینڈ کرتا ہے آپ کی شاپ پہ آ کے. آن لائن شاپ میں وہ جسٹ سیکنڈز کے اندر آپ کی شاپ پہ ٹائم اسپینڈ کرے گا. آپ نے اس سیکنڈز کے اندر اس کو اٹریکٹ کرنا ہے کہ تم نے میرے سے پروڈکٹ لینی ہے یا نہیں لینی. لسٹنگ کریشن اینڈ آپٹیمائزیشن. آپ ایک شاپ اپنی کریٹ کر رہے ہیں, اس کے اندر آپ ایک لسٹنگ کریٹ کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ نے اس کو ٹائملی آپٹیمائز بھی کرتے رہنا ہے. ایسے نہ ہو کہ آپ نے دسمبر کے اندر جو ہے کرسمس کی ایک لسٹنگ کی ہے اور اس کے بعد کرسمس ختم ہو چکا ہے, وہاں پہ ایسٹر آ گیا اور آپ کا بھی کرسمس ہی چل رہا ہے, تب تو آپ کو سیلز نہیں ملیں گی. ٹھیک ہے. سو لسٹنگ کریشن اینڈ آپٹیمائزیشن. اب آپ کو میں بتاؤں سب سے زیادہ فری لانسنگ کے اندر جو آپ کو کلائنٹ ملتا ہے
وہ لسٹنگ کریشن اینڈ آپٹیمائزیشن کا ملتا ہے. یہ بہت آسان ٹاسک ہے. جس کی اس کے اندر انگلش اچھی ہے اس کے لیے یہ بہت آسان ٹاسک ہے. میں بھی اگر بات کروں تو میں اس کے اندر اسپیشلسٹ ہوں لسٹنگ کریشن کے اندر. لسٹنگ کریشن کی بہت زیادہ ٹائپس ہیں. اس کے اندر بہت ہیوی قسم کے ایررز بھی آتے ہیں, بٹ مجھے جتنا تجربہ ہو چکا ہے ایررز دیکھتے ساتھ ہی میں 1 منٹ لگاتا ہوں اس کو سالو کر لیتا ہوں. اور اس کے بعد آپٹیمائزیشن کے اندر تو میں چیمپئن ہوں. میں تعریف کروں گا اپنی کیونکہ میں ہوں. ٹھیک ہے. سو یہ سب سے زیادہ جو ہے کام آپ کو اس کا ملتا ہے. اب جیسے 2 ملین سیلرز ہیں, اب 2 ملین ایک ایک پروڈکٹ تو نہیں سیل کر رہے ہوں گے. کوئی 10 کر رہا ہوگا, کوئی 100 کر رہا ہوگا, کوئی 200 کر رہا ہوگا. اب ان 200 پروڈکٹس کو آپ نے کریٹ کرنا ہے, ان کی لسٹنگ کریٹ کرنی ہے. لسٹنگ کریٹ ہو جاتی ہے, اس کے بعد آپٹیمائزیشن بہت معنی رکھتی ہے. میں نے کیا بتایا کہ کتنے ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, سیکنڈز میں اسپینڈ کرے گا کسٹمر. تو اس کے لیے وہ بہت زیادہ پے بھی کرتے ہیں اور اس کا کام بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ بھی ہم اس کورس کے اندر سیکھیں گے. اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس پی پی سی, پے پر کلک. یہ ایک مارکیٹنگ کی ٹائپ ہے. امیزون کا ایک اپنا پلیٹ فارم ہے جس کے اندر یہ آپ کو مارکیٹنگ کی کچھ سروسز پرووائڈ کرتا ہے. پے پر کلک کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایڈ لگائیں گے, وہ ایڈ لگانے کے لیے آپ سے پیسے چارج نہیں کرے گا, بٹ وہ لوگوں کو دکھائے گا جو ایڈ, اس کے اوپر جو کسٹمر آ کے کلک کرے گا وہ اس کلک کے اگینسٹ آپ سے پیسے چارج کرے گا. آپ سے ویسے نہیں چارج کرے گا. جس طرح یہ بل بورڈ لگا ہوا ہے, اس کے اوپر ایک فلیکس لگی ہوئی ہے, برانڈ نے اس کو 1 ہفتے کے پیسے دے دیے ہیں. کوئی اس کو دیکھے نہ دیکھے, لاک ڈاؤن لگ جائے, باہر سڑک پہ کوئی بندہ بھی نہ نکلے, برانڈ نے پیسے پے کر دیے ہیں. بٹ ہم جو ایڈ لگائیں گے امیزون کے پلیٹ فارم کے اوپر ہی وہ شو ہوگی, بٹ اگر کوئی اس کے اوپر کلک کرے گا تب جا کے ہمیں اس کو پے کرنے پڑیں گے, ادروائز ہم اس کو پے نہیں کریں گے. اور مارکیٹنگ کے اندر امیزون ہم جو پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں, ہم اس کی جو مارکیٹنگ اسٹریٹجی ڈیولپ کرتے ہیں, اس کے اندر سے سب سے مشکل چیز آپ کی پروڈکٹ ہنٹنگ بہت آسان ہے, سورسنگ آسان ہے, لاجسٹک آسان ہے, اکاؤنٹ مینجمنٹ آسان ہے, کی ورڈ ریسرچ آسان ہے, لسٹنگ اینڈ آپٹیمائزیشن آسان ہے. پی پی سی سب سے مشکل چیز ہے. اور میں آپ کو ابھی بتا دوں کہ ہر بندہ اس کے اندر ایکسپرٹ نہیں بن پاتا. اس کے اندر بہت کچھ شاطر دماغ والے لوگ ہوں گے جو کہ اس کے اندر ایکسپرٹ بنیں گے. باقی سب کو آتی ہوگی نو ڈاؤٹ, وہ اس کو رن بھی کر سکتے ہوں گے, اس کے اندر وہ اچھے ریزلٹس بھی لا سکتے ہوں گے. بٹ جو میں ایکسپرٹ کی بات کر رہا ہوں نا, وہ اگر $20 لگائے گا تو وہ $200 کی سیل لائے گا. جو نارمل پرسن ہوگا وہ $20 لگائے گا, $50 کی سیل لائے گا. اب فرق آ گیا اس کے اندر, $20 سے 200, $20 سے $50, کتنا فرق ہے. تو یہ ایکسپرٹ بننا ہے ہمیں, اس کے پیچھے بہت زیادہ پریکٹس چاہیے. اس کے علاوہ پی پی سی کے علاوہ بھی کچھ پریکٹسز ہیں, وہ میں آپ کو جب ہم پی پی سی کا چیپٹر پڑھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا. اگر آپ وہ والی پریکٹسز جو میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ نے وہ پرفارم کر لی تو آپ بھی اس کے اندر ایکسپرٹ ہو سکتے ہیں. اس کے اندر ہم پی پی سی اسپیشلسٹ کو نکالیں گے اور ہم نے ان کو اوور ویو کرنا شروع کر دیں گے. تو ایک پراپر پروسیجر ہوگا, تو جب اس کا ٹائم آئے گا تب ہم یہ کریں گے اور پراپر وے سے اس کو پرفارم بھی کریں گے. جی پی پی سی دوبارہ ایکسپلین کر دوں. میں آپ کو شو کر دیتا ہوں پی پی سی کہ پی پی سی کیا ہوتی ہے. یہ میں امیزون پہ آیا ہوں, میں نے یہاں پہ واٹر بلون سرچ کیا. ٹھیک ہے, یہ میرا کی ورڈ ہے, میں نے اس کو سرچ کیا, مجھے واٹر بلون چاہیے. اب یہ اسپانسر میں ایڈ شو ہو رہی ہے آپ لوگوں کو, دیکھیں یہ اسپانسر لکھا ہوا آ رہا ہے, یہ پی پی سی چل رہی ہے. اب میں شوگر لگاؤں, اس کے اوپر کلک کروں گا, اس کو پیسے بڑھ جائیں گے. کروں یا نہ کروں, کروں تو یہ آپ کے ساتھ بھی ایسے کرے گا, کرے گا کہ نہیں کرے گا. ٹٹ فور ٹیٹ. ایڈوانٹیج کیا ہوگا, ایڈوانٹیج تو اس کو تب ہوگا جب میں اس کو کلک کر کے اس سے پرچیز کروں. ہاں ہاں, یہاں پہ اس کی جو رینکنگ ہوتی ہے نا وہ سیل ویلوسٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے, امپریشنز کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتی. ابھی میں جسٹ کلک کروں گا نا, اس کو امپریشن پڑے گا کہ تمہاری لسٹنگ کو نا کسی نے دیکھا تھا بٹ اس نے تم سے پرچیز نہیں کی. تو فری لانسنگ کے اندر اس کا کنسیپٹ اور ہے, امپریشن سے بھی ہمیں رینکنگ ملتی ہے. یہاں پہ اگر آپ نے رینکنگ لینی ہے تو ہمیں سیل ویلوسٹی جنریٹ کرنی ہے. 50 میں سے 30 بندے ایسے چاہیے جو ہم سے پروڈکٹ خرید کے جائیں.
تب مزے کی بات ہے. تو یہ پی پی سی ہے, ہم ایڈز رن کریں گے, اس کے اندر ڈفرینٹ ٹائپس آف ایڈ ہوتی ہیں. یہ اوپر بھی ایک ایڈ شو ہو رہی ہے, پھر اس کے بعد نیچے جائیں گے آپ کو نیچے ڈفرینٹ جگہ پہ ایڈ شو ہوں گی. یہ ساری ایڈز کی ٹائپ ہیں. تو یہ پی پی سی وہ چیز ہے. اب آپ کہیں گے یار ایڈ ہی لگانی ہے, اس میں کیا مشکل بات ہے. ہر کلک کے اوپر پیسے پڑتے ہیں, ہم نے وہ پیسے بچانے ہیں کہ میرے کم سے کم پیسے لگیں اور مجھے زیادہ سے زیادہ وہاں پہ ریچ ملے. ہم نے وہ اسٹریٹجیز جو ہیں وہ فائنڈ کرنی ہے, وہ سیکھنی ہے, اور نیو ڈیزائن کرنی ہے, اور ان کو امپلیمنٹ کرنا سیکھنا ہے. لاسٹ جو امیزون وی اے کا ٹاسک ہے, یہ میں نے آپ کو میجر ٹاسک بتائے ہیں جو کہ نارملی ہر وی اے پرفارم کر سکتا ہے. یہ میجر جو ہیں یہی ہوتے ہیں میجر. اس کے اندر پھر آگے ڈفرینٹ ٹائپس آ جاتی ہیں. اکاؤنٹ مینجمنٹ کے آگے میں نے آپ کو 2-3 ٹائپس ایکسپلین کیے ہیں. آرڈر پروسیسنگ ہے, کیس ڈیلنگ ہے, یہ علیحدہ علیحدہ اس کی ٹائپس ہیں. اس کے بعد پروڈکٹ ریسرچ کی علیحدہ ٹائپ ہے کہ آپ نے کون سے بزنس ماڈیول کے لیے پروڈکٹ ہنٹ کرنی ہے, اس کی ایک علیحدہ ٹائپ ہے. تو وہ آگے ہم اس کو ڈیپلی ڈسکشنز کے اندر لے کے جائیں گے. تو فی الحال کے لیے ہمارے پاس یہ کچھ 1 2 3 4 5 6 7 اسٹیپس ہیں. 7 اسٹیپ ہم پڑھ لیتے ہیں. اس کے اندر آپ کو پتہ بھی لگ رہا ہے کہ کیا چیز ہے. رینکنگ ود ڈفرینٹ ٹیکنیکس. آپ نے جو پروڈکٹ لانچ کرنی ہے, آپ وہاں پہ اکیلے وہ پروڈکٹ نہیں بیچ رہے ہوں گے. وہاں پہ 100 بندہ, 500 بندہ, یا ہو سکتا ہے 10,000 بندہ اور بھی بیچ رہا ہو. آپ کو سیلز کیسے ملیں گی؟ اس کے لیے آپ کو رینکنگ چاہیے. جس طرح اسکول میں بچے کوشش کرتے ہیں کہ میری فرسٹ پوزیشن ہے, سیکنڈ پوزیشن ہے, تھرڈ پوزیشن ہے, اسی طرح ہم لوگ بھی یہاں پہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن کے لیے کام کریں گے. ہم رینکنگ کریں گے, اس کے لیے ڈفرینٹ ٹیکنیکس یوز کریں گے. اس کے اندر ہماری مارکیٹنگ کی آلموسٹ 7 ٹائپس آ جاتی ہیں. ہم وہ ٹیکنیکس جو ہے وہ اپلائی کریں گے ان 7 مارکیٹنگ ٹائپس کے تھرو. کہ ہماری فیس بک ایڈس, اور میں پہلے بھی آپ لوگوں کے بتا چکا ہوں, پراکسی مارکیٹنگ, گیو اویز, وائنز, واؤچرز, یہ ساری چیزیں ہم لوگ لرننگ کریں گے. اسی کے اندر یہ آپ کی رینکنگ کی ٹیکنیکس آ جائیں گی. اب اس کے اندر کسی کا کوئی کویشچن, کسی کو لگا ہو کہ میں نے تو یہ بھی سنا تھا کہ یہ بھی کام کرتا ہے بٹ اس کے اندر وہ نہیں لکھا ہوا, یا کچھ اور اگر کسی کے مائنڈ میں کوئی کویشچن آ رہا ہو کہ یہ سر ہم کام کیسے کر سکتے ہیں, یا اتنے زیادہ کام ہم کیسے کر سکتے ہیں, کسی کے ذہن میں آ رہا ہے؟ نو, امیزون نہیں کرے گا, آپ کو کرنا پڑے گا. امیزون آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کرے گا, آپ کو خود کرنا پڑے گا. امیزون صرف ایک کام کرے گا, وہ ہم ابھی پڑھنے لگے. ابھی کلیئر ہے آپ کو؟ کسٹمر سپورٹ اکاؤنٹ مینجمنٹ کے اندر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کس کوشچن کوئی؟ سر آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہم تھوڑا سا پہلے بھی امیزون کا انٹروڈکشن کر چکے ہیں, تو ہم سیکنڈ لیکچر ہے ہمارا, اس لیے ہم تھوڑا اسپیڈلی چل رہے ہیں. تو کل تو میں نے ان کو بہت تنگ کیا تھا, میں ایک ہی بات پہ 10 منٹ ضائع کیا. یہی کسٹمر سپورٹ میں نے علیحدہ سے بھی لکھا ہوا, لیکن وہ بیسیکلی اکاؤنٹ مینجمنٹ کے اندر ہی یہ چیز آتی ہے. اوکے, امیزون کے اوپر سیلنگ کرنے کے لیے کچھ ماڈلز ہیں جو کہ امیزون نے نہیں بنائے ہوئے, وہ ہم نے خود بنائے ہوئے ہیں. کوئی نیو کمپنی آتی ہے, نیو کمپنی کے لیے اس کو کچھ شہرت چاہیے. ایک اگر جس طرح یو فون کی ٹیگ لائن ہے تم ہی تو ہو, زوم کی ہوگی کوئی اس طرح کی, اور جیز کی ہوگی, اس طرح کوئی اور کچھ برانڈز آتے ہیں ان کی ٹیگ لائنز ہوتی ہیں. تو اسی طرح جب ہمارے پاکستان کے اندر کچھ آن لائن پلیٹ فارمز آئے, کچھ ایسی کمپنیز آئی, کچھ ایسے برانڈز آئے جو کہ امیزون ای کامرس کو ڈیل کرتے تھے, تو انہوں نے اپنی اپنی ٹرمینالوجیز لانچ کر دی, جو کہ وہ انسٹیٹیوٹ اس نام سے جانے جاتے ہیں کہ یہ لانچ, یہ جو انہوں نے ریولیوشن لائی ہے امیزون کے اندر, یہ ان کے ساتھ منسلک ہے. تو یہ امیزون کی طرف سے نہیں بنائے ہوئے, یہ ان کمپنیز کی طرف سے ڈیزائن کیے گئے ہیں. اور 90% آف دا فری لانسر, 90% آف دا امیزون ورچوئل اسسٹنٹ وہ پاکستان سے ہے. تو وہ جب انٹرنیشنلی کلائنٹس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے تو وہ ٹرمینالوجیز وہاں پہ بھی ہٹ ہو گئی.
تو اب یہ اوور آل پوری دنیا میں یہ ٹرمینالوجیز جانی جاتی ہیں. تو اس کے اندر ہم کچھ ٹرمینالوجیز کے اوپر ڈسکس کریں گے. یہ آلموسٹ 5 ٹرمینالوجیز ہیں جس کے اندر فرسٹ نمبر کے اوپر پرائیویٹ لیبل آتی ہے, اس کے بعد سیکنڈ نمبر کے اوپر ہمارے پاس مائکرو پرائیویٹ لیبل ہے, اس کے بعد ہمارے پاس ہول سیل ہے, ڈراپ شپنگ ہے اور بنڈلز ہے. پرائیویٹ لیبل کو لانچ کرنے والا سنی علی تھا, بٹ وہ پاکستان کے اندر فلاپ ہو چکا ہے, کیونکہ ایسے بندے نہیں ٹکتے جو صرف باتیں کریں, ہمیں کام بھی کر کے دکھانا ہے. آپ لوگوں نے سب نے آئی تھنک سو نام سنا ہوگا سنی علی کا. اب کبھی اس کی کوئی آپ لوگوں نے نیوز سنی ہو, اس کا سیمینار آپ لوگوں نے دیکھا ہو, کوئی اس کی بلے بلے ہو رہی ہو, میڈم تعریف کرتی تھی, تو آپ ادھر کیوں نہیں گئے؟ اس کی ریزن پتہ کیا ہے کہ وہ فلاپ ہو چکا ہے, اب اس کے پاس کوئی نہیں جاتا. اس کی ریزن بھی یہی ہے کہ اس نے سکسیس سٹوریز نہیں کریٹ کی.